میاں بیوی کے جو رشتہ ہے وہ کتنا مقدس رشتہ ہے۔ آج اس رشتے کے حوالے سے میں نے کچھ بات عرض کرنی ہے اور بہت توجہ سے خواتین و حضرات دونوں نے سننا ہے، اور جو شادی شدہ نہیں ہے ان وہ موڈ آف نہ ہو، وہ اپنا موڈ آف نہ کریں کہ آج تو ہمارے کام کی بات ہی نہیں ہوگی۔ آپ کے بھی کام کی بات ہے، آج نہیں تو کل صحیح، یہ ذمہ داری آپ کے بھی سر آنی ہے۔ اس لیے ہوشیار شکاری وہ ہوتا ہے جو شکار سامنے آنے سے پہلے اپنے ہتھیار اپنے جسم پہ باندھ لیتا ہے۔ چالاک شکاری کا طریقہ یہی ہوتا ہے، ورنہ شکار سامنے آئے اور ہتھیار ہی ڈھونڈتا پھرے تو شکار تو آگے ہی بڑھنے والا ہے نا، اس نے کب آپ کے ساتھ رہنا ہے، اس نے کب آپ کے پاس رہنا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف زندگی کے اندر جنسی خواہشات ہی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے اندر ایک دوسرے کے مسائل شیئر کرنا بھی ہے۔ اللہ نے انسان کو، توجہ کریں، اللہ نے انسان کو یہ فطرت عطا کی ہے کہ جب تک وہ اپنے دل کی بات اپنے کسی ہمدم کو، اپنے کسی دل وقت تک کہ اس کو سکون نہیں ملتا، اس وقت تک اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ ارے انسان تو انسان ہے، وہ خدا ہو کر اس نے بھی اپنے رازدار بنائے ہیں، اس نے بھی اپنے یار بنائے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی کے اندر اگر کوئی دلدار نہ ملے، اگر کوئی رازدار نہ ملے تو انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، انسان سسکیاں لے لے کر کے مرتا ہے۔ تو یاد رکھنا، بیوی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا عظیم انعام ہے، بڑا عظیم تحفہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایسی بیوی جو دنیا کی جنت ہے، جس کو دیکھو تو وہ خوش کر دے اور وہ فرما برداری کرے اور وہ شوہر کی غیر موجودگی کے اندر اس کے بستر کی حفاظت کرے، ایسی عورت خود بھی جنتی ہے اور اس کا شوہر تو جنتی اس لیے ہے کہ اس کو دنیا میں جنت مل گئی ہے۔ جب دنیا میں خدا نے جنت عطا کر دی ہے تو پھر آخرت میں اس کو جنت کیوں نصیب نہیں ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آج کل عورتوں کے حوالے سے مرد بہت غفلت کا شکار ہے، عورتوں کے حوالے سے مرد بہت جو ہے وہ لاؤبالی پن کا اظہار کرتے ہیں۔ آج کل اللہ اکبر، عورت اگر بہن ہے اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے، عورت اگر ماں ہے اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے، عورت اگر جو ہے بیٹی ہے اس کو مکمل رسپیکٹ دیا جاتا ہے، لیکن اگر عورت بیوی ہے تو اس کو رسپیکٹ دینے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ آخر یہ ظلم کیوں ہے سماج میں؟ آخر یہ سماج میں جبر کیوں ہے؟ ایک عورت اگر بیوی بن کر کے آتی ہے تو اس کو پیر کی جوتی کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے کہ عورت پیر کی جوتی ہے، اور اللہ اکبر، یہ ملحدانہ روش ہے کہ عورت سر کا تاج ہے۔ نہ ہم ملحد ہیں نہ مشرک ہے، ہم مومن ہیں، اور مومن کا ایمان اس کے دل سے تعلق رکھتا ہے۔ مومن نرم دل ہوتا ہے، مومن کا ایک معنی نرم دل کے بھی ہوتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو عورت نہ سر کا تاج ہے نہ پیر کی جوتی ہے، بلکہ وہ دل سے پیار کرنے کی چیز ہے، وہ چاہنے کی چیز ہے، وہ محبت کرنے کی چیز ہے۔ آج کل شادی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھوٹتی۔ مرد یہ تصور کرتا ہے کہ عورت سے چلا کر بات کرنا یہ مردانگی ہے، عورت کو ڈانٹتی رہنا یہ مردانگی ہے، عورت پر جو ہے وہ ہر کام کی فرمائش عورت سے کرنا یہ مردانگی ہے۔ سماج اس طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ہے، جہالت نے اپنے پنجے ایسے گاڑ دیے ہیں کہ آج مرد یہ تصور کرتا ہے کہ بیوی کی موجودگی میں اٹھ کر پانی لینا یہ بہت بڑی بے عزتی ہے میرے لیے۔ کھانا اسی سے مانگیں گے، کھانا اسی سے طلب کریں، کرنا بھی چاہیے، لیکن بیمار ہو تب بھی یہی حال، سو رہی ہو تب بھی یہی حال۔ کیا کبھی کوئی مرد اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں لے سکتا؟ ٹھیک ہے، صحت مند ہے تو بیوی کی خود خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو کھانا دے، اس کی ضروریات کے کام کرے، وہ خود چاہتی ہے۔ بلکہ بعض فرما بردار بیویوں کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ بیٹھی ہو یا لیٹی ہو اور شوہر اٹھ کر پانی لے لے تو وہ اسی پہ ناراض ہوتی ہے کہ میں کس لیے۔ ایسی بھی اللہ کی نیک بندیاں جنہیں اللہ سلامت رکھے،
اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کے شوہروں کو سلامت رکھے، ان کے درمیان محبت مزید دوام نصیب فرمائے، محبتوں کو ایسی بھی ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، لیکن ایک عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مگر اس کی اپنی کچھ مجبوریاں بھی تو ہوتی ہے، اس کی اپنی کچھ تکالیف بھی تو ہوتی ہے، تو کیا انسان اپنے ہاتھ سے کوئی کام نہیں کر سکتا؟ تصور یہ ہے کہ اگر میں اپنے ہاتھ سے کام کروں گا تو پھر میں شوہر کیسے رہ جاؤں گا؟ لیکن سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اماں جان عائشہ صدیقہ بیمار ہوتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو آٹا گون کر کے دیا کرتے تھے، اور ان کے حصے کا کام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ اور سنو، نماز کی کثرت سے آپ نمازی تو بن سکتے ہیں مگر بہترین انسان نہیں بن سکتے۔ آپ روزوں کی کثرت سے صرف روزوں کی کثرت سے آپ صائمین میں آپ کا شمار تو ہو سکتا ہے مگر بہترین انسان آپ نہیں بن سکتے۔ بہترین انسان کب بنتا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، اور آقا فرماتے ہیں میں تم سب میں اچھا ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب میں اچھا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے، اگر بیوی بیٹی کوئی مطالبہ کر دے ابو یہ لے کر کے آنا، بے شک بیٹی ہوتی ہے، بہن کوئی مطالبہ کر دے بھیا یہ لے آنا، بہن ہوتی ہے، ماں کوئی مطالبہ کر دے بیٹا یہ لے آنا، ماں ہوتی ہے، ہم سب کے مطالبے کا خیال کرتے ہیں، لیکن اگر بیوی کہہ دے کہ یہ لے کر کے آنا تو اس کے مطالبے پر ہمارا چہرہ کبھی کبھی اتر جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، میں ان عورتوں کی بات نہیں کرتا جو ہر بار مطالبہ ہی کرتی رہتی ہیں، بلکہ خواتین سے گزارش ہے کہ شوہر سے مطالبہ اس کی آمدنی کو دیکھ کر کیا کریں، بے جا مطالبات نہ کیا کریں، پاس پڑوس میں دیکھ کر کے، آس پاس میں دیکھ کر کے کہ فلاں کے شوہر نے یہ دلا دیا اور فلاں کے شوہر نے یہ دلا دیا اور فلانی نے اتنے روپے کا کپڑا لے کر کے آیا، دوسروں کو دیکھ کر شوہر کو تنگ نہ کرو بلکہ اس کی آمدنی کو دیکھ کر مطالبہ کیا کرو۔ لیکن اگر بیوی نے مطالبہ کر دیا ہے اور شوہر حیثیت رکھتا ہے اس کو پورا کرنے کی، اس شوہر کو چاہیے کہ اس کو وہ پورا کرے، اور خواتین کو چاہیے کہ مطالبات کم سے کم کرے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورتیں اپنے شوہر سے بے جا مطالبات کر کے ان کو پریشان کرتی ہیں ایسی عورت جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ لیکن جو اگر بیوی نے کچھ منگایا ہے تو شوہر تھوڑا سا اس کو اوائڈ کرتے ہیں، بیوی تو ہے نا، نہیں بھی لے جائیں گے تو کیا ہوگا، اور اگر مل جائے کوئی خطرناک تو پھر سارے مطالبات پورے ہوتے ہیں۔ اب کوئی شریف گھرانے کی ملے تو پھر بیوی تو ہے نا، اس کو ڈانٹ کر کے بٹھا دیں گے، چلو بھول گیا۔